السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس لرن عربک۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں اپنا ناؤن کے ٹائپس پڑھے تھے، ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن، آج والے ٹاپک میں ہم ڈیفینٹ ناؤن کی کائنڈس یعنی اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، کائنڈس آف دا ڈیفینٹ ناؤن، اقسام اسم المعرفہ۔ There are 7 kinds of اسم المعرفہ in Arabic۔ میں نے آپ کو پچھلے ٹاپک میں بتایا تھا کہ یہ ناؤن جو ہوتے ہیں 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، ہم اپنا ڈیفینٹ ناؤن کی ٹائپس پڑھیں گے، کائنڈس پڑھیں گے اس کے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا کون سا ناؤن جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے، کیونکہ انڈیفینٹ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ تنوین آتی ہے، ال نہیں آتا، جو بھی ہم ناؤن لے کر آتے ہیں اس کے اینڈ والے لیٹر پہ تنوین آئے گی تو وہ ہمارا انڈیفینٹ ہوگا، اور اس کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے ہم ال لگا دیں گے۔ یہ ہمارا کامن طریقہ ہے بنانے کا کہ ہم شروع میں ال لگا دیں گے اور تنوین ہٹا کے سنگل سائن لے آئیں گے۔ لیکن جو ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے اس کی کئی کائنڈس ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نکیرہ تو ہم سمجھ گئے، انڈیفینٹ تو ہم سمجھ گئے، وہ تو کامن ہے، لیکن جو پراپر ناؤن ہوتا ہے یا ڈیفینٹ ناؤن کہہ سکتے ہیں جس کو، وہ ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلا ٹائپ پڑھتے ہیں پہلے، a noun prefixed with ال، اسم معرف باللام، اسم معرف باللام بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، یہ کامن طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نکیرہ یعنی انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ بناتے ہیں، نکیرہ سے معرفہ بناتے ہیں، تو ہم تنوین کو ہٹا کر ال لے آتے ہیں ناؤن کے اسٹارٹنگ میں، ناؤن کے بگننگ میں، اور اگر ہم نکیرہ بناتے ہیں تو ہم ال ہٹا کر تنوین لے آتے ہیں لاسٹ لیٹر پر۔ تو انہوں نے اگزامپلس دے رکھے ہیں ہمیں، پچھلے ٹاپک میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، الحدیقۃ دا گارڈن، دا پارک، الدرس، دا لیسن۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دا کا سینس دیتا ہے ال، کیونکہ ال جو ہے وہ ڈیفینٹ پارٹیکل ہے، تو وہ اس کا میننگ ہم کیا کرتے ہیں، دا سے، دا یا دی سے۔ اور جو ہمارا نکیرہ والا ہوتا ہے وہ ہمیں اے یا این کا مطلب اس میں اے یا این آتا ہے، اس ناؤن کا میننگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے شروع میں اے یا این لے کر آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا ٹاپک تو کلیئر ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرف باللام۔ تو دوسرا ٹائپ ہمارا کیا ہے، دا پراپر ناؤن، اسم علم۔ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، اس میں پراپر نیمز ہوتے ہیں، مطلب جیسے کسی پرسن کا نام ہو گیا، کسی جگہ کا نام ہو گیا خاص، اس میں پراپر نیمز آتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ایگزامپلس میں دے رکھا ہے ہمیں، حامد، نیم آف اے پرسن حامد، مکہ، نیم آف اے سٹی مکہ، قریشن، نیم آف اے ٹرائب قریش، مصر، نیم آف اے کنٹری ایجپٹ۔ تو آپ دیکھیں گے اس میں پرسن کا نیم بھی آ رہا ہے، جگہ کا نیم بھی آ رہا ہے، ٹرائب کا نیم بھی آ رہا ہے، کنٹری کا نیم بھی آ رہا ہے، تو یہ سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں، پراپر نیمز ہوتے ہیں، جسے ہم اسم علم بھی کہتے ہیں عربک میں۔ تو آپ دیکھیں گے ان میں کچھ ایسے بھی نیمز ہوں گے جن میں کیا آ رہا ہوگا، تنوین آ رہا ہوگا، لیکن ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ یہ ڈیفینٹ ہے ہمارا، کیونکہ یہ پراپر نیم ہے ہمارا۔ تو چاہے پراپر نیم میں تنوین بھی آ جائے تب بھی وہ کیا رہے گا، ڈیفینٹ ہی رہے گا، کیونکہ وہ کسی خاص پرسن، کسی خاص جگہ یا کسی خاص کنٹری یا ٹرائب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قریشن میں آ رہا ہے، حامدن میں بھی آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حامد، ویسے حامدن ہوتا ہے، مکہ میں نہیں آ رہا، مصر میں نہیں آ رہا، لیکن کیا ہے، یہ پراپر نیم ہے، اسم علم ہے، تو یہ اس لیے ڈیفینٹ رہے گا، چاہے اینڈ میں تنوین بھی آ جائے۔ ویسے تنوین آتی ہے اگر تو پھر وہ نکیرہ ہوتا ہے، وہ ناؤن ہمارا نکیرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے بتایا میں نے کہ پراپر نیم میں کسی خاص جگہ کا، کسی خاص پرسن کا یا کسی خاص کنٹری یا ٹرائب کا نام آتا ہے، تو اس میں اگر تنوین بھی آ جائے تب بھی وہ ڈیفینٹ رہے گا۔ اب تھرڈ ٹائپ پڑھتے ہیں، دا پرسنل پروناؤن، اسم الضمیر۔ اسم الضمیر میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ضمائر اردو میں بھی ہوتے ہیں پرسنل پروناؤن، تو وہ ورڈس
جو اسم کے پلیس پر استعمال ہوتا ہے، یعنی پروناؤن کہتے ہیں جسے ہم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا، ہی، ہو، ہز، ہیا، شی، ہا، ہر. تو یہ جو اسم و ضمائر ہوتے ہیں، اسم ضمیر، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفینٹ ہوتے ہیں اپنے آپ میں. اب آتے ہیں فورتھ ٹائپ پر، دا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اسم الاشارہ. اسم الاشارہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن وہ ہوتے ہیں جن میں ہم کسی چیز کی طرف یا کسی شخص کی طرف یا کسی بھی جگہ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. تو جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ یا وہ کا یوز کرتے ہیں، ہم دس اور دیٹ کا یوز کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ. تو یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی ڈیفینٹ ہوتے ہیں آلویز عربک میں. جیسے ہاذا دس کے لیے یوز ہوتا ہے سنگولر میسکلن، ہاذہی دس سنگولر فیمینن، ذالکا دیٹ سنگولر میسکلن، تلکا دیٹ سنگولر فیمینن. تو عربک میں جو اسم ضمائر یعنی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آئیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ ڈیفینٹ رہیں گے ہمیشہ. پرسنل پروناؤن یعنی اسم و ضمائر یا اسم ضمیر، یہ بھی ہمارے کیا رہیں گے؟ ڈیفینٹ رہیں گے. ففتھ ٹائپ پر چلتے ہیں، دا ریلیٹو پروناؤن، الاسم الموصول. ریلیٹو پروناؤن کیا ہوں گے؟ جس میں ہم کیا کریں گے؟ جب ہم سینٹینس کریٹ کریں گے تو دو سینٹینس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ ریلیٹو پروناؤن جو ہیں ان کا یوز کرتے ہیں. تو عربک میں یہ بھی کیا ہوں گے؟ ڈیفینٹ رہیں گے. جیسے الذی ہو کے لیے یوز ہوگا سنگولر میسکلن یعنی مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اور اللتی ہو کے لیے یوز ہوگا سنگولر فیمینن یعنی واحد مؤنث کے لیے یوز ہوگا، اور یہ سینٹینس کے بیچ میں آئیں گے. اب پڑھتے ہیں ہم سکستھ ٹائپ، a noun annexed to any definite noun، اسم مضاف الی معرفہ. یہ جو ہے سکستھ ٹائپ، یہ ڈیٹیل میں آگے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت سے فریزز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے بہت سے فریزز پڑھیں گے. اس میں ایک فریز کیا ہوتا ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا اسم مضاف الی معرفہ. جیسے ہم آگے آئے گا انشاءاللہ وہ فریز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں اس کو پورا ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی، میں بس اتنا جان لیجئے کہ دو ناؤنس کو اٹیچ کیا جاتا ہے آپس میں. پہلے کو کہا جاتا ہے مضاف اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ پہلے والے میں ال نہیں آتا، دوسرے والے میں ال آ بھی سکتا ہے، ال نہیں بھی آ سکتا. اور ال جو ہے وہ ڈیفینٹ پارٹیکل ہے. اگر دوسرے والے ورڈ میں ال آ رہا ہے تو اٹ مینز جو ہم نے اپنا مضاف یعنی جو ہم نے اپنا پہلا ورڈ یوز کرا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مضاف، مطلب وہ بھی ڈیفینٹ مانا جائے گا. اگر ہمارا مضاف الیہ ڈیفینٹ ہے تو ہمارا مضاف بھی ڈیفینٹ مانا جائے گا. اگر ہمارا مضاف الیہ جو ہے وہ انڈیفینٹ ہے تو ہمارا مضاف بھی انڈیفینٹ مانا جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا مضاف وہ مضاف جو کسی ایسے ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، مطلب اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے، تو کیا ہوگا؟ مضاف بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ والا مضاف ڈیفینٹ ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. جیسے کراسۃ التلمیذی، دا پیپلز نوٹ بک. کراسۃ حامد، حامد's نوٹ بک. کراسۃها، her نوٹ بک. کراسۃ ھذا الولد، نوٹ بک آف دس بوائے. اب اس میں دیکھیے انہوں نے کیا بتا رکھا ہے کراسۃ التلمیذ میں. آگے لکھا ہوا ہے انیکسڈ ٹو اسم معرف باللام. ال والے معرف، مطلب یہ جو بتایا کہ جو ناؤن آ رہا ہے وہ معرف باللام ہے، جو مضاف الیہ آ رہا ہے جس کو ریڈ سے دکھا رکھا ہے. تو اس وجہ سے جو مضاف آ رہا ہے، جو شروع میں آ رہا ہے ناؤن، وہ بھی کیا ہے؟ ڈیفینٹ مانا جائے گا. دوسرا دے رکھا ہے کراسۃ حامد انیکسڈ ٹو اسم علم. حامد کیا ہے؟ اسم علم ہے، پراپر نیم ہے، پرسن کا نام ہے، کسی خاص پرسن کا نیم ہے. تو اس لیے کیا ہے؟ چونکہ حامد جو ہے وہ ڈیفینٹ ناؤن ہے تو اس سے پہلے جو ناؤن آیا ہے وہ بھی ڈیفینٹ مانا جائے گا. اب تیسرا دیکھتے ہیں کراسۃھا، ہر نوٹ بک. آگے لکھا ہوا ہے انیکسڈ ٹو اسم و ضمیر.
ہا میں نے بتایا ضمیر ہے، فیمینن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ یہ بھی کیا ہے ہمارا ڈیفینٹ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہم نے شروع میں قراستو یوز کرا ہے وہ بھی کیا ہوگا ہمارا ڈیفینٹ ہو جائے گا، جس کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے والا قراستو ھذا الولدی نوٹ بک آف دس بوائے انیکسڈ ٹو اسم و اشارہ۔ اس میں اسم اشارہ آ رہا ہے ھذا الولدی کیا ہے، اسم اشارہ آ رہا ہے، تو کیا ہوگا کیونکہ ہمارا ھذا الولدی کیا ہے ڈیفینٹ ہے، تو اس کا جو پہلا والا ناؤن ہے قراستو یہ بھی ہمارا ڈیفینٹ رہے گا۔ تو ہم پتہ کیسے لگائیں گے کہ تو اس میں اسی لیے آیا ہے کہ اسم مضاف الی معرفہ، کہ اگر مضاف کسی ایسے ناؤن سے اٹیچ ہوتا ہے جو ڈیفینٹ ہے، جو معرفہ ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہ ایک فریز ہوتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، دو ناؤن سے مل کر بنتا ہے، پہلے کو کہتے ہیں مضاف، دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف جو ہے وہ نکیرہ یا معرفہ سمجھا جائے گا تب جب اس کا مضاف الیہ یا تو نکیرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے مضاف الیہ پر، مطلب اس کا معرفہ یا نکیرہ ہونا جو ہے اس کے مضاف الیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر اس کا مضاف الیہ جو ہے یعنی جو سیکنڈ والا آ رہا ہے ناؤن جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، اگر وہ ہمارا معرفہ ہے تو اٹ مینس ہمارا مضاف بھی معرفہ مانا جائے گا، ڈیفینٹ مانا جائے گا۔ اس پہ جب آگے یہ ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم سکسٹھ پوائنٹ پر آتے ہیں، سکسٹھ نہیں سیونتھ۔ An indefinite noun preceded by a حرف ندائی۔ حرف ندائن جسے ہم کیا کہتے ہیں اسم منادہ بھی کہتے ہیں۔ تو حرف ندائن سے کیا مراد ہے یہاں پر، وہ حرف، ٹھیک ہے، وہ حرف جو یوز ہوتے ہیں کس کے لیے، کسی بھی پرسن کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے، ندا ہوتا ہے آواز دینا کسی کو، تو اور اسم منادہ یعنی وہ اسم جن کو پکارا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جو جن کو پکارا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے ڈیفینٹ میں آتے ہیں، ڈیفینٹ ناؤن میں شامل ہیں، یہ بھی ایک ٹائپ ہے، جیسا کہ انہوں نے ایگزامپلس میں دے رکھا ہے یا ولدو او بوائے یا بنتو او گرل۔ تو اس میں جو یا آ رہا ہے یہ کیا ہے ہمارا ڈیفینٹ ناؤن ہے۔ تو جب بھی کیا ہوگا، جب بھی یہ ڈیفینٹ آئیں گے، مطلب یہ حرف آئیں گے، تو ان کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ انڈیفینٹ آئے گا وتھ سنگل سائن، تنوین نہیں آئے گی، جیسے یا ولدو میں تنوین نہیں آ رہی، یا بنتو میں تنوین نہیں آ رہی۔ اس میں جو یا ہے وہ کیا ہے حرف ہے، جسے ہم حرف ندائن کہتے ہیں، یعنی حرف ندا۔ اسم منادہ وہ اسم جس کو پکارا جائے، جن کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نیچے ان عربک سم پراپر نیمز آر یوزڈ ود انڈیفینٹ پارٹیکل تنوین ان سچ پراپر نیمز دس تنوین ول ناٹ چینج دیئر ڈیفینٹنیس ایگزامپل گیپ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیفینٹ ناؤن کے شروع والا جو ٹائپ تھا، پہلا ٹائپ، اس میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دی تھی یہ بات، پہلا ٹائپ نہیں تھا دوسرا ٹائپ تھا دا پراپر ناؤن والا، تو اس میں نے آپ کو کلیئر کی تھی یہ بات کہ جو ہمارے نیمز ہوتے ہیں چاہے وہ سٹی کے ہوں، کسی خاص سٹی کے یا کنٹری کے یا پرسن کے یا کسی جگہ کا نام ہو، تو وہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے ڈیفینٹ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اینڈ والا لیٹر پر تنوین آ بھی جائے تب بھی وہ ڈیفینٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکیرہ نہیں بنتے۔ تو یہی بات انہوں نے کلیئر کی ہے کہ چاہے انڈیفینٹ پارٹیکل تنوین آ جائے ان کے اینڈ والے لیٹر پہ، ان ناؤنس کے اینڈ والے لیٹر پہ اگر تنوین آ بھی جاتی ہے تو بھی وہ ان کے ڈیفینٹنیس کو ختم نہیں کرتی، وہ معرفہ ہی رہیں گے ہر حال میں، جیسا کہ ایگزامپلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خالد، محمد، راشد، ناصر۔ Likewise, some proper names are used prefixed with al. Since their origin, this al is neither omitted nor will it be prefixed to any other proper name that doesn't have it. Below are names of some countries and cities that are used prefixed with al or without it. اب کیا ہے کہ کچھ پراپر نیمز ایسے ہوتے ہیں جن میں ال جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ال نہیں آتا شروع میں، اور کچھ پراپر نیمز ایسے ہوتے ہیں جن میں ال آتا ہی آتا ہے. تو اب انہوں نے بتایا ہے کہ جو ال والے ہیں وہ دے رکھا ہے ایک مطلب جو نیچے کالم دے رکھا ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. پہلا جو ہے پریفکسڈ ود ال ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے وداؤٹ ال. تو جو ال والے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. العراق عراق، الکویت کویت، البحرین بحرین. اب وداؤٹ ال پڑھتی ہوں. ایران ایران، مصر ایجپٹ، فلسطین فلسطین. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے. الاردن جارڈن، المدینۃ مدینہ، الریاض ریاض، القاہرۃ کائرو، الخرطوم خرطوم، الاسکندریہ الیگزینڈریا. اب وداؤٹ ال والے پڑھ رہی ہوں. بیروت بیروت، مکہ مکہ، بغداد بغداد، سوریہ سیریا، دمشق دماسکس، نجد نجد. تو جیسا کہ یہ ٹاپک مجھے امید ہے آپ کی کلیئر ہوا ہوگا. اتنا ہارڈ نہیں ہے لیکن آپ کو اسے یاد رکھنا ضروری ہے. امپورٹنٹ ضرور ہے یہ ٹاپک، کیونکہ آپ کو اس جو ڈیفینٹ ناؤن کی جو کائنڈس ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سا نکیرہ ہے ہمارا ناؤن، کون سا معرفہ ہے. تو مجھے امید ہے آپ کی یہ کلیئر ہوا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت اچھے سے سمجھا رکھا ہے بک میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. اگر کوئی ٹاپک آپ کے مطلب کلیئر نہیں ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.